بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکس سبزیوں کی مزیدار سی ریسیپی۔ اتنی یمی، سافٹ اور جوسی آپ کی یہ سبزی بنے گی نا کہ جو بچے سبزی کا نام سنتے ہی ناک منہ چڑھاتے ہیں نا، اتنا ان کو سواد آئے گا کہ آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے چھوٹے بڑے سبھی افراد کو سبزی بنانے کا آپ کا یہ آئیڈیا بہت ہی پسند آئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماریہ فوڈ اسپائسز۔ یہاں ہمارے پاس ہیں تقریباً آلو، مٹر، شملہ مرچ اور بند گوبھی، جن کو ہم نے کٹنگ کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے۔ کڑاہی ہم نے چولہے پر چڑھا دی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 کپ کوکنگ آئل۔ آئل کا استعمال آپ تھوڑا سا زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ 2 چمچ ہم اس میں پا دیں گے ادرک ہری مرچی کا پیسٹ، اور چنگی طرح ہم نے اس کو بھون لینا ہے۔ لہسن کا استعمال ہم اس سبزی میں بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ادرک ہری مرچی ہماری چنگی طرح فرائی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں پا دیں گے ٹماٹروں کا پیسٹ۔ ٹماٹر ہمارے پاس ہے تقریباً 5 عدد، ایک آدھا اگر آپ زیادہ بھی کر لیں تو نو ایشو، سبزی آپ کی رسلی مسلی بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مسالہ ہم نے بھوننا نہیں ہے، مسالے میں ہم نے ساتھ ہی آلو بھی ایڈ کر لینے ہیں اور مٹر بھی۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ نہیں لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ آپ کا مسالہ بھی بھون جائے گا، اور آلو اور مٹر جو آپ سبزی ایڈ کریں گے نا، وہ بھی ساتھ ہی گل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دونوں چیزیں اکٹھی بھون بھی جائیں گی اور آلو اور مٹر آپ کے گل بھی جائیں گے، کیونکہ آلو اور مٹر کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی، سبزیاں اور مسالہ ہمارا ایک ساتھ ہی فرائی ہو چکا ہے، آئل اوپر آ چکا ہے، ٹائم بھی بچ گیا اور چیزیں بھی فرائی ہو گئی۔ ساتھ ہی ہم اس میں پا دیں گے 1 چمچ نمک، آدھا چمچ ہلدی اور 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر۔ تمام چیزوں کو چنگی طرح ہلا چلا لیں گے۔ آئل آپ دیکھ سکتے ہیں، آئل اوپر آ چکے ہیں۔ آپ چیک کر لیں کہ آلو آپ کے گل گئے ہیں یا اب تھوڑا سا کسر باقی ہے۔ اگر تھوڑی سی کسر ہو تو آپ مزید 1 سے 2 منٹ اور پکا لیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بند گوبھی۔ اچھا جی، پھول گوبھی کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا مکس سبزی میں، وہ الگ ہی ہوتا ہے، لیکن بند گوبھی کا تو ایک اپنا ہی سواد ہے۔ اتنی لذیذ بنتی ہے نا یہ سبزی کہ یقین جانیں، جو بچے آپ کی سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے نا، آپ یہ سبزی بنائیں گے نا تو آپ کے بچے رج رج کے کھانا کھائیں گے۔ اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پھول گوبھی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، اور یا تو ہاضمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ یہ بند گوبھی بنائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ تمام جو پرابلمس ہیں نا وہ حل ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک میری تمام باتیں اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ چنگی طرح سے ہم نے تمام چیزوں کو فرائی کر لینا ہے، اچھے سے اس کو بھون لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیے جی، چنگی طرح ہماری سبزیاں فرائی ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر، ٹھیک ہے جی۔ گاجر ڈال کے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے 5 منٹ کے لیے ڈھک کر۔ گاجروں کو بھلے آپ ہلائیں چلائیں نہیں، اسی طریقے سے آپ رکھ دیں اور 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں۔ آنچ جو ہے وہ آپ بالکل سلو رکھیں گے، یعنی کہ دم والی آنچ۔ آنچ کو آپ نے میڈیم بھی نہیں کرنا، ورنہ سبزیاں آپ کی جل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ 5 منٹ کے بعد اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی، سبزیاں ہماری اچھے سے گل چکی ہیں۔ سبزیاں ہماری گل چکی ہیں تو اس لیے ابھی ہم فلیم کو بالکل ہائی کر دیں گے اور چنگی طرح سبزیوں کو ہم فرائی کر لیں گے، بھون لیں گے۔ آئل اوپر آ چکا ہے، یعنی کہ سبزیاں ہماری چنگی طرح فرائی ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس ہے شملہ مرچ۔ شملہ مرچ کو کٹنگ کر کے ہم نے سبزی میں ایڈ نہیں کیا، کیونکہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی اور دوسروں کے بچوں کو بھی میں نے یہ بات بہت بار نوٹ کی ہے کہ بچے جو ہیں وہ شملہ مرچ نہیں کھاتے، اور جب پلیٹ میں شملہ مرچ آ جاتی ہے نا تو اس کو یا تو دسترخوان پر رکھ کے دسترخوان کی بربادی پھوٹتے ہیں، یا ایک دوسروں کی پلیٹوں میں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا کوئی لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے میں نے شملہ مرچ کی گولائی میں بیجوں سمیت ہی کٹنگ کر لی ہے۔ جو سبزی میں شملہ مرچ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بس اس کی پلیٹ میں آپ شملہ مرچ کو ڈال دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے، آپ کی سبزی بھی برباد نہیں جائے گی، اور جو لوگ شملہ مرچ کو لائک کرتے ہیں وہ بھی آرام سے شملہ مرچ کو کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سبزیوں میں شملہ مرچ کا فلیور اور اس کا ذائقہ پورا آئے گا، کہیں نہیں جانے والا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ دم لگنے کی وجہ سے سبزی میں خوشبو بھی ہو جائے گی، ذائقہ بھی آ جائے گا۔ اوپر سے ہم نے ہلکا سا بھرور دیا ہے جی کالی مرچ پاؤڈر، اور ساتھ ہی ہلکا سا ٹچ دے دیں گے سرکہ، سویا سوس اور چلی سوس کا۔ یہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہلکا سا آپ ٹچ دے دیں گے نا تو خوشبو سے ہی بچے جو ہے نا وہ سبزی کی طرف لپکیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ ان کو لگے گا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا، مما نے پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ تو امید
امید ہے کہ مزیدار سی بالکل سمپل آسان ہماری یہ سبزی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ہماری سبزی کو لائک بھی کر دیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کس بات کی دیر ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے سمپل آسان اور مزیدار سی ریسیپیز اور بہت ہی زیادہ بیسٹ جو ہے نا وہ ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ ہماری ریسیپی کو اپنے فرینڈس اور فیملیز میں لازمی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ اتنی آسان مزیدار سی ریسیپیز آپ کے دوستوں میں اور آپ کے گھر والوں میں بھی پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔